عمر مبارک کی 40ویں بہار شروع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی بےتاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکایک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت کھل گئی۔ تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے، یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے، وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان گئے، تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا الہ ہے، وہی سب کا حاکم ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان اسی کے تابع ہیں، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے، جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین تھے، جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر سامنے آ گیا، باطل کی ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح ہو گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا، سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھے، خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے، اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا، حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوتے اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کو سارا حال سنایا، دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتائی۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا چلے گئے، ہر چیز سے کٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کھانا پانی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، بولا اقرا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھو، فرمایا ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا وہ پھر جسم مبارک کو بھینچے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ فرمایا کیا پڑھوں؟ ماذا اقرأ؟ فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں، پڑھتے ہی یاد ہو گئیں، ذہن پر نقش ہو گئیں۔ پھر فرشتہ چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے۔ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیال آتا۔ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئیں۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو بھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا۔ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، محمد! اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا، میں جبریل امین ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا، رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں آدمی دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا، مجھے کچھ اوڑھا دو، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ بی بی خدیجہ نے چادر اڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں، دل میں خیالات امڑنے لگے۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تپ لرزہ ہو گیا؟ کیا کوئی آفت آ پڑی؟ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا، خدیجہ میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دلایا، بولی، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کر دیتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھارس بندھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے چینی دور ہوئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ بی بی خدیجہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئیں، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے، مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کر لیا، انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ बीती थी सब कह सुनाया। सब कुछ सुनकर वो बोले, पाक है, कसम है उस ज़ात की जिसकी मुट्ठी में वर्का की जान है। खदीजा, अगर तुम्हारी बात सही है तो ये वही नामूस राजदार है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। बहुधा मोहम्मद इस उम्मत के नबी होंगे। उनसे कहो, डरे नहीं, जो कुछ कर रहे हैं करते रहें। बीबी खदीजा लौट कर आईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो मेरे सरताज, मुबारक हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसी इज्जत दी है, आपका रुतबा कितना बुलंद किया है। फिर चचेरे भाई वर्का से जो बातें हुई थी सब बयान की। आखिर में कहा वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलना चाहते हैं। फिर उसी दम वो ईमान ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ करने चले। रास्ते में वर्का मिल गए। देखते ही बोले, मेरे प्यारे भतीजे, ज़रा मुझे भी सुनाओ तो तुमने क्या क्या देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना दी। पूरी दास्तान सुन के वर्का ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने जो कुछ देखा और सुना है इससे साफ जाहिर है अल्लाह ने तुम्हें मनसब रिसालत के लिए चुन लिया है। बिलाशुबा ये वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। भतीजे, तुम नबी होने का ऐलान करोगे तो लोग जुटलाएंगे, हर तरह सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी ना चूकेंगे। काश उस वक्त मैं ज़िंदा रहता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मेरी कौम के लोग मुझे घर से बेघर कर देंगे? वर्का, हाँ यकीनन ऐसा होगा। जब भी कोई नबी आया कौम ने यही सलूक किया। अगर वो दिन देखने नसीब हुए तो मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूँगा कि अल्लाह ही जानता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट के आए तो बहुत फिक्रमंद और उदास थे। बार बार सोचते, अगर मेरे कमज़ोर कांधों पर नबूवत का बार आ पड़ा है तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं लोगों को कैसे बुलाऊं, सीधी राह कैसे सुझाऊं। ये लोग तो भटक रहे हैं, हक से बिदक रहे हैं, खुदा से बेजार हैं, बुतों के परिस्तार हैं, बदी के लंबरदार हैं, नेकी से बरसरे पैकार हैं। फिर गज़ब है, इस पर उन्हें नाज भी है। गर्ज दिल में ख्यालात का एक तूफ़ान उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे।